صدر کوارٹر جو ہے اپنے 6 حصوں پہ منقسم ہے. اس کا جو بیچ کا حصہ ہے وہ وہی جگہ ہے جہاں پر وکٹوریا اسٹریٹ تھی، ایلفنسٹن اسٹریٹ تھی. اور اس وقت ہمیشہ کی جو رسم ہوتی ہے کہ آپ اہم اور امپارٹنٹ لوگوں کے نام پہ گلیاں اور سڑکیں معمول کر دیتے ہیں. اور اسی طرح کوئین وکٹوریا کے نام پہ وکٹوریا اسٹریٹ بھی بنی. لیکن وکٹوریا اسٹریٹ پہ اتنے لوگ نہیں کمرشل ایکٹیویٹی میں گئے کیونکہ وہاں پر بڑی بڑی اراضیاں تھیں اور وہ سرکاری رہائش گاہیں تھیں اور سرکاری عمارتیں تھیں، تو لہٰذا وہ پوری طرح سے کمرشل نہیں ہو سکی. لیکن ایلفنسٹن اسٹریٹ کو لوگ بڑے پیار سے ایلفی کہتے رہے. تو ایلفی میں یہ ہم نے دیکھا کہ خاصی مقدار میں کاروباری حضرات نے اپنے آؤٹ لیٹس قائم کر دیے تھے. اب ایلفی کو اگر آپ جانیں تو اس کے چاروں طرف پھر بلیئرڈ روم قائم ہو گئے، بار بن گئے، کافی ہاؤس ہو گئے، ریسٹورنٹس بن گئے. تو پورا ایک سلسلہ ایسا بنا. اب جو شام کی آفٹرنون کی جو ایکٹیویٹی تھی وہ ایلفی کے گرد گھومنے لگی. صبح تو آپ سب مصروف ہیں دفتروں میں، کاروبار میں، لیکن جیسے ہی آفٹرنون ہوئی تو لوگ نکل کھڑے ہوئے. کسی نے شاپنگ کرنی ہے، کسی نے بلیئرڈ کھیلنی ہے، کوئی اپنا آرڈر دینے جا رہا ہے، کپڑے خریدنے ہیں، درزی کے پاس جانا ہے، جوتے خریدنے ہیں. تو بس پھر ایلفی تھی اور خلق خدا تھی. 1950 کے بعد بھی ایلفی کی پوزیشن یہ تھی کہ کراچی کی وہ پرائم کمرشل ایریا تھی جہاں پر لوگ گھومنے کے لیے بھی آتے تھے، چاہے انہوں نے کوئی خرید و فروخت نہ بھی کرنی ہو، لیکن ان کے لیے ایک طرح سے تفریح کا مقام بن گیا تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 60 70 80 کی دہائی تک یہ معاملہ اسی طرح رہا. لیکن 70 میں پھر آپ سوچیں کہ 70 کی دہائی میں طارق روڈ ایک کمرشل علاقہ بن کے ابھرا اور آہستہ آہستہ اس نے امپارٹنس میں ایلفنسٹن اسٹریٹ کو مات کر دیا اور اب لوگوں کی بہتات جو ہے وہ طارق روڈ کی طرف جانے لگی. اس کی 2 وجوہات تھیں. ایک تو یہ تھی کہ ہم نے صدر کو کمیوٹنگ روٹ کے بیچ میں کر دیا تھا. اب آپ شہر کے کسی بھی علاقے سے آ رہے ہیں تو ساری بسیں صدر میں آ کے رکتی ہیں اور وہاں پر لوگ ایک بس سے اتر کے دوسری بس میں سوار ہوتے ہیں. تو اب یہ کیا ہو گیا کہ اس کا مزاج جو ہے وہ بدلنے لگا، بھیڑ بھاڑ سی ہونے لگی. تو وہ جو خرامہ چلنے والے لوگ، شام کو چہل قدمی کرنے والے، ان کے لیے ذرا مشکل ہو گیا کیونکہ وہ تھکمپیل کا زمانہ آ گیا. اگر آپ آہستہ چل رہے ہیں تو پیچھے سے آنے والا آپ کو کندھا مارتا ہوا نکل جائے گا، تو آپ کے مزاج پہ یہ چیز بہت ہی تلخ گزرے گی. تو ہم نے دیکھا کہ پھر آہستہ ایلفی کا وہ مقام نہیں رہا. ایک وقت یہ تھا کہ جناب ایلفی پہ آپ زیبرا کراسنگ کے بغیر کراس نہیں کر سکتے تھے، چارانہ جرمانہ پڑ جاتا تھا. تو اس کی وہ ایک کمرشل ہونے کے علاوہ ایک فارمل بھی اپنا پریزنس تھا اور لوگ اس کا خیال اور دھیان رکھتے تھے. آج کی ایلفی میں آپ کو بے شمار اور بے حد حساب پرانی عمارتیں تو نظر آئیں گی، لیکن ان کا وہ سنگار جو ہے وہ چھن گیا ہے. وہاں پر ٹریفک کی بہتات نے، میلے ٹھیلوں نے، تھڑوں نے جگہ لے لی ہے اور اس کی شکل خاصی بری سی بن کے رہ گئی.